ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ایک دعا ایسی نازل فرمائی ہے جو انسان کو غنی کر دیتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مظالم سے پھر ایک قبطی کس طرح ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا، پھر مسافرت کی زندگی شروع ہوئی، تو آپ نے جب سفر شروع کیا اور وہ سفر ایسا تھا کہ آپ اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر کی طرف چل پڑے تھے، تو آپ نے اللہ کے سامنے جن الفاظ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو انسان دعا کرے گا اس کو اللہ رب العزت جو ہے اگر فقیر ہے تو غنی کر دے گا، اگر محتاج ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور کر دے گا، اگر وہ آدمی جو ہے غربت کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اگر کسی کا رشتے میں، شادی میں، مرد ہے یا عورت ہے، اگر رکاوٹ ہے، دعائیں بہت سی پڑھ لی ہیں، بہت سے جو ہے وظیفے پڑھ لیے ہیں، بہت سے جو ہے نا اس نے کوششیں کر لی ہیں، تو وہ اس دعا کو اپنا وسیلہ بنا لے۔ یہ وسیلہ ایسی ہے دعا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، چاہے وہ رکاوٹ صحت کی ہو، چاہے وہ رکاوٹ جو ہے رشتوں کی ہو، چاہے وہ رکاوٹ جو ہے مالی جو ہے کسی قسم کے فائدے کی ہو۔ اب یہ ایسی رکاوٹیں دور کرتی ہے چونکہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ پیغمبر کو، اب موسیٰ علیہ السلام نے پورے تورات کا خلاصہ، اب انبیاء کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ان کی پوری کتاب کا خلاصہ ہوتی ہیں، ان پہ جو اللہ نازل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبولیت کی گھڑی میں وہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 نعمتیں عطا فرمائیں۔ پہلی نعمت یہ کہ وہ سفر میں تھے، لیکن یہ دعا کرنے کی وجہ سے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اب وہ اجنبی اور ایسی جگہ، میں اس جگہ گیا اردن میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے مصر سے چلتے اس پہاڑی علاقے میں مدین بستی میں پہنچے تھے، اور وہاں مدین بستی میں کس طرح ان کو ٹھکانہ ملا، اس جگہ کو ہم نے جا کر دیکھا۔ پھر اس دعا کو وہاں پڑھنے کا موقع بھی ملا، چونکہ دعاؤں کو اور قرآنی آیات کو ایسی جگہوں پہ جا کے الحمدللہ کئی جگہوں پہ ہم نے چلہ کشی کی، پڑھائی کی، اس سے ہمیں فیض بھی ملا، پھر اس چیز کی تاثیر اور دگنی تگنی ہو جاتی ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ایک تو ان کو ٹھکانہ ملا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں، ان کو شعیب علیہ السلام کا ہم نے گھر دیکھا، وہ کنواں دیکھا جہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے پانی بھرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ان شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی میں معاونت کی، تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہتا ہے وہ گھر گئیں، جا کے اپنے نبینہ والد شعیب پیغمبر کو بتایا کہ کسی آدمی نے معاونت کی ہے، کہا اس سے لے کر آؤ، اجنبی لگتا ہے، بھوکا ہوگا۔ اب وہ لینے کے لیے واپس آئی بچی، تو اس کو قرآن ذکر کرتا ہے فجاءت احداہما، تو اب وہ اس کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اب وہ کنواں ہم نے دیکھا، اب موسیٰ پیغمبر کو وہاں سے وہ گھر لے کر گئی، اب گھر میں ایک ان کو ٹھکانہ ملا، اپنے گھر میں قیام انہوں نے کرا دیا۔ دوسرا، انہوں نے اس دعا کی برکت سے شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے کہا کہ آپ کا کام بھی ہو گیا، آپ میری بکریاں چرائیں گے، اب یہ کام آپ کا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانی شروع کر دی، گویا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا کام یہ تھا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، چونکہ اس کے اندر حلم پیدا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ پیغمبر اس کام میں بھی لگ گئے، دوسری نعمت بھی اللہ نے دے دی۔ تیسری نعمت ان کا رشتے کا، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا، اور پھر آپ یہ تینوں نعمتیں اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہیں وہ اس دعا کی برکت سے۔ اب یہ دعا ہم کیسے، کون سی قرآن حکیم کی دعا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی مختصر دعا ہے، آپ سارے پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا میں اتنی تاثیر ہے، جو اس کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھے گا، 300 مرتبہ۔ اب اگر آپ نے اپنے مقصد کے لیے پڑھنی ہے، آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا،
या नौकरी नहीं हो रही, बार बार फेल हो रहे हैं उसमें इंटरव्यू में, या असबाब नहीं बन रही, शादी सबसे बड़ा मसला है, शादियों में रुकावटें हो रही हैं, तो आप इसको यकसुई से 40 दिन पढ़ें और रात को पढ़ें, रात को इशा के बाद और फजर के दरमियान किसी भी वक्त आप इसको 300 मरतबा पढ़ के दुआ करें। वैसे भी अगर कोई मुश्किल हो जाती है तो आप इसको एक लम्हे के लिए बैठकर थोड़ी देर के लिए पढ़ के दुआ करें, वो मसला हल हो जाएगा फ़ौरन। अत्तहियात के बाद आखिर में दुआ जो पढ़ी जाती है रब्बना आतिना, उसमें भी इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, वैसे दुआओं में पढ़ें, इंशाअल्लाह इसका फैज़ मिलेगा और इसकी बरकत से बंद जो रस्ते हैं वो अल्लाह खोल देगा, रुकावटें दूर कर देगा। और तसव्वुर करें, जब मूसा पैगंबर ने ये दुआ की थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनी, तो हम इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, और फिर एक तो हज़रत मूसा की ज़बान से निकले, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम की शक्ल में नाजिल फरमाए, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को सुनाए और हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले, और फिर सहाबा ने महफूज किए। आज हमारे पास ये नूरुन अला नूर कलिमा पहुँचा कि ये 2 नबियों की ज़बान से भी निकला, और हम इंशाअल्लाह इसको ये तसव्वुर करके पढ़ेंगे तो अल्लाह इसमें बरकत पैदा कर देगा और फैज़ भी मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।